ہمارے کچھ باعلم لوگ بڑے وثوق سے اور بڑے پر اعتماد طریقے سے غافلین کو اور جو غیر مسلم ہیں ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مسلم ہو جاؤ، اس سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی غربت وغیرہ، رزق میں جو کمی ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی، بڑی برکت پیدا ہو جائے گی، یہ زندگی جنت بن جائے گی۔ مطلب کہ ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے کی ہی نہیں۔ بالفرض اگر تمہارے اس لالچ میں آ کر، میں نے یہاں لفظ لالچ استعمال کیا ہے چونکہ تم نے جو سبز باغ دکھا کے کسی کو مسلم کر دیا، وہ مسلمان کیوں ہوا؟ کہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد امیر نہ ہوا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اور جو مسلمان نہیں ہیں، جو پہلے سے امیر ہیں، تو پھر ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا را یہ خود ساختہ فارمولے لوگوں کو نہ دیے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، آپ پر اللہ درود بھیج رہا ہے، لیکن آپ کو ساتھ یتیمی سے بھی گزار رہا ہے۔ آپ پر اللہ درود بھی بھیج رہا ہے، ساتھ آپ کو طائف کے میدان سے بھی جو ہے وہ گزار رہا ہے جہاں آپ کا جسم لہو لہان ہے۔ اب یہ بات کافر کو سمجھ نہیں آ سکتی، وہ یہاں سوال اٹھائے گا، سوال پہ سوال۔ دیکھیے یہ دنیا کیا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ قید ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ وہ تمہیں پتہ ہے کہ کس کے لیے ہے۔ اگلے بندے کو جو ہے وہ کم از کم سیدھی بات بتائی کرو۔ اس ذات نے جو ہے اپنے قریبی ساتھیوں کو ازل سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہمیشہ دقت میں رکھا ہے۔ جو ایمان والے ہیں آزمائش ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پریشانی میں رکھے وہ تب بھی اللہ ہے، آسانی میں رکھے تب بھی وہ اللہ ہے۔ روحانیت اور راہ سلوک اور اللہ کو پانے کا راستہ جو ہے یہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہر شخص اللہ والا ہوتا۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک فرماتے ہیں، راہ فکردہ مشکل باہو، گھر مانا سیرا رداہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ یہ کوئی اماں جی کا پکا پکایا ہوا حلوہ نہیں ہے جسے تم بڑے مزے سے کھا لو، بلکہ یہ راہ جو ہے وہ تو سراسر آزمائش والی ہے، امتحان والی ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو صحیح معنوں میں اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا جو نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ تھوڑی سی رشوت بھی لے لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ دوسروں کا حق بھی کھاتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ پر چلنے والا نہیں ہوتا ایسا بندہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے وہ جتنی مرضی عبادت کرتا پھرے۔ میں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی راہ سلوک کا مسافر ہے، جس کو کسی سے نسبت ہے، جس کے اندر عشق ہے، جو ذکر کرنے والا ہے، جس کے شر سے مخلوق خدا محفوظ ہے۔ جب ایسا انسان اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اسے 3 آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ جو ہے وہ منزل پر پہنچتا ہے۔ وہ 3 آزمائشیں کون سی ہیں؟ دیکھیے اللہ کی راہ پر چلنے والے کو جو پہلی آزمائش آتی ہے وہ فائنینشیل پرابلم ہے، اسے اکثر جو ہے وہ پیسوں کی کمی کا سامنا، رزق کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ پر چلنے والے تھے ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، انبیاء کرام دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی دولت بھی نہ تھی کہ وہ اپنا چھوٹا سا مٹی کا ایک کمرہ بنا لے، مٹی کے کمرے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کس طرح اس پہ غربت عاشق ہے۔ دوسری طرف اللہ کا دشمن تھا فرعون، اور موسیٰ کا بھی حریف ہے، اس کو دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی دولت تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو غربت سے گزارا اور اکثر اپنے دشمنوں کو دولت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم بن ادم بڑے صوفی ہیں، لیکن صوفی بننے سے پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن جیسے ہی ادھر آئے تو وہ بادشاہت وغیرہ، وہ دولت وغیرہ سب چلی گئی، ایک گڈڑی لباس میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو یہاں لوگ اکثر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں۔
اور وہ اس راہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک بات کی ساتھ میں وضاحت بھی کر دوں کہ یہ آزمائش چند مہینوں یا 4-5 سالوں یا اس سے بھی کم جو ہے عرصے پر محیط ہو سکتی ہے۔ کوئی ساری زندگی جو ہے وہ غربت یا اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے تو آزمائش تو آتی بھی اس لیے ہے کہ مٹنے کے لیے، کچھ وقت گزار کے وہ چلی جائے، یا بندے کی روحانی طاقت کے حساب سے ہو سکتا ہے اس کا جو دورانیہ ہے۔ اگر بندہ آسانی سے صبر کے ساتھ اس آزمائش سے گزر جائے تو دوسری آزمائش میں جو ہے اسے ڈالا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ یہاں مخلوق سے اپنے متعلق طعنے سنتا ہے۔ لوگ اکثر جو ہے اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عرب کے جو جاہل لوگ تھے وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ معاذ اللہ آپ کو شاعر کہا، ثم معاذ اللہ آپ کو دیوانہ کہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور بھی ایسے وہ بکواسات کرتے تھے کہ جن کو زبان پہ لایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی برا نہیں منایا۔ میں اپنی بات آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک دن جو ہے میں ایک مسجد میں روحانیت اسم ذات پر جو ہے لیکچر دے رہا تھا، اللہ کے ذکر پر۔ لوگ سن رہے تھے۔ پہلے جو ہے وہ اس خطاب سے پہلے دن کو جو ہے نا، وہ خطاب رات کو تھا، تو دن کو ایک بندے نے کوشش کی کہ خطاب نہ ہو، یہاں مسجد میں ذکر و فکر نہ ہو۔ تو جب اس کی کوشش ناکام ہوئی، لوگ پھر بھی سننے کو آ گئے، تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنا 15 پر کال کر دی۔ پولیس آ گئی، خطاب رک گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ مجھے گاڑی میں بٹھایا، تھانے لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہاں جو پولیس والے تھے اس مسجد میں تبلیغ اور خطاب وغیرہ نہیں کرنا، وگرنہ کارروائی ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے جی، میرے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور پلیٹ فارم یا کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ سو طالب کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ مخلوق اس کو جو مرضی کہے، جو مرضی الفاظ کا چناؤ کرے، جبر کرے، لیکن وہ اس طرح ہو جائے کہ جیسا کہ حضرت سخی سلطان محمد باؤ پاک فرماتے ہیں کہ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑیاں سیے ہو، جے کوئی کڈھے گہلا مندے اسنو جی جی کہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڑی باہو جی میں رکھے انجے رہیے ہو۔ راہ فقر اللہ کی راہ اپناتے ہی جو ہے وہ ملامت خلق اور بدنامی کے منہ زور سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن فقیر قبل از وقت ان امور سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ رضائے الہی کے مطابق مخلوق کے طعن اور تشنیع کو نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ وہ اسے اپنے لیے خاص سمجھتا ہے، کہ جیسے بیکار چیزوں کے لیے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر مخصوص ہوتا ہے۔ اب اس آزمائش سے کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اس راہ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مشکل کام ہے، تانے سہنا اور پھر خاموشی اختیار کرنا۔ یہاں تو ایسی رسم چلی ہوئی ہے کہ کوئی گالم گلوچ کسی کو کرے تو وہ دوسری طرف اس کو مار دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے یہاں آزاد ہو جاتے ہیں جو صبر نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس آزمائش کو باخوشی قبول کر لے، کچھ عرصہ بعد یہ آزمائش اس پر جو ہے ختم کر دی جاتی ہے، اور اسے اس کے بدلے جو ہے وہ ڈبل ٹرپل عزت سے نوازا جاتا ہے، اور اسے پھر تیسری جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ آزمائش کسی بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیماری کے ذریعے آزمائش میں ڈالا، لیکن اس آزمائش میں انہوں نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہ کیا، کبھی عجلت نہ کی، بلکہ صبر سے وقت گزارا اور کہا کہ یا اللہ اگر تو ایسے خوش ہے تو پھر میں بھی خوش ہوں، جے او سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے پاواں۔ اس طرح طالب کے ایمان کے حساب سے
اسے بیماری سے آزمایا جاتا ہے، چونکہ انبیاء پر جو آزمائش ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ایمان کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو جو نیچے ہوتے ہیں، امتی ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، پھر ان میں جس کا ایمان زیادہ اس پہ زیادہ، تو یہ اس کے حساب سے جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن اسے اگر جو ہے وہ اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا جائے، اس پر صبر اختیار کر لیا جائے، تو پھر وہ آزمائش سے انسان کو جو ہے مکمل طور پر بری کر دیا جاتا ہے، اور اسے اس کے بدلے بڑا جو ہے وہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ سو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم خاص فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔